اس سارے حالات میں یہ جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے انتہائی جو ہے میں اس کو کہوں گا کہ غیر سنجیدہ ہے، although کہ جمہوریت آپ کو حق دیتی ہے، اختیار دیتی ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں پیسفل طریقے سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یہ پی ٹی آئی کی اس سینس میں نکلے ہیں وہ پیسفل نہیں رہا۔ اب کل کا واقعہ جو آپ نے کیا کتنا ہی افسوسناک ہے کہ ایک جو ہے وہ ہمارا ایک سولجر، ایک ہمارا سپاہی، اس کی ڈیتھ ہوگی کیونکہ جب وہ سرچ کرنے گیا تو اوپر سے کھلے عام ڈائریکٹلی ان پہ فائرنگ ہوئی، جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے یہ کم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی طرف لے کے جا رہا ہے سوسائٹی کو جہاں کی پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پولرائزیشن کو کم کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو ملانا ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو پھر دور کریں، ہم ڈیوائیڈ کریں، کیونکہ اکانومی اس چیز کی بالکل متحمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی پہ مزید ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں فیصل کریم کنڈی صاحب نے جوائن کیا ہے، مرکزی ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ السلام علیکم فیصل کریم کنڈی صاحب۔ السلام علیکم جی کنڈی صاحب، اس وقت کی جو ساری سچویشن ہے لانگ مارچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ کیا اس وقت لائحہ عمل ہے، کیا حکمت عملی ہے اتحادی جماعتوں کی، آپ لوگ کس طرح سے کیا ان کو کسی ایک خاص جگہ تک محدود کر پائیں گے؟ کل رات کا جو واقعہ ہوا ہے کانسٹیبل شہید ہو گئے تو اس کے بعد سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا، آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا حکمت عملی طے کی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نہیں چاہتے، خدا نہ کرے کہ خونی مارچ ہو۔ ہم ہمیشہ پرامن رہنے کی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تلقین کی ہے۔ صرف سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اور سب سے جو وہ ہے سوچ طلب ہے، کیونکہ جب بھی عمران سپیچ پہ کھڑا ہوتا ہے، جب بھی عمران نے کوئی بات کی، جب بھی جو ہے عمران نے جو ہے ان کے لیڈران نے جو بات کی، وہ ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آگ لگا دو، مارو، مر جاؤ، واٹ ایور۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے ورکروں کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پورا مان کر رہے ہیں، یا اگر آپ ایسے ٹی وی اینکر کوئی ٹی وی پروگرام کے خلاف کریں یا تو آپ کی چینل پہ پریشر آ جائے گا کہ آپ اس کو آف ایئر کر دیں، یا آپ گھر کے باہر آپ کے بچوں کو ہراساں کیا جائے گا، ان کے ورکر آ جائیں گے۔ ابھی بھی دیکھیں ماضی میں ان کا جو مارچ ہوا ہے، آپ یہ جب ریڈ زون میں ڈی چوک میں انہوں نے جو کرتوت کیے، پی ٹی وی پہ حملہ کیا، سرکاری املاک پہ حملے کیے، پارلیمنٹ کے ساتھ جو کچھ کیا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ڈی چوک پہ نہیں آنے دے گا۔ اگر یہ حکومت کے ساتھ بیٹھتے، بات کرتے کہ جی ہم نے جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے جیسے ماضی میں جب ہم اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن کی جماعتوں نے لانگ مارچ کر کے جگہ پر انہوں نے بیٹھے، انہوں نے وہاں پر احتجاج بھی کیا، وہاں پر تقریریں بھی کی، اگر یہ کرتے تو شاید یہ اجازت مل بھی جاتی، لیکن انہوں نے حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ اور یہ کس چیز کا لانگ مارچ ہے؟ پشاور اسلام آباد یہ لانگ مارچ تو کہتے ہیں، یہ تو کوئک مارچ ہے، یہ تو اسلام آباد اور پشاور سے تو 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے۔ کرتے کراچی سے، ہماری طرف بھی کراچی سے لانگ مارچ کرتے، 10 دن کا، 8 دن کا، 7 دن کا، کوئی بڑے شہر سے کرتے، دور سے کرتے، تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول ملے اٹک تک، خیبر پختونخوا پولیس کا، خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جا کے اسلام آباد میں انٹر ہو جائیں۔ تو اس لیے پشاور سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے وہاں پر حکومت ہے، ان کے وزراء ہیں، ان کے وزیر اعلیٰ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ماضی میں ہمیں بڑا سبق سکھاتے تھے کہ ٹیکس پیئر کے پیسوں پر سی ایم ہاؤس میں اور پی ایم ہاؤس میں لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ آج سی ایم ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اپنے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آج ان کو نظر نہیں آتا اس سی ایم ہاؤس کو تو پچھلے 4 سال پہلے ایک لائبریری بننی تھی، وہ تو نہیں بنی، آج اس لائبریری میں بیٹھ کر خود پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، یا یونیورسٹی بننی تھی، تو آج یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں آپ بھی آئیں، آپ کی بھی جو ہے، کیونکہ میجورٹی جو ہے بہت کم ہے پارلیمنٹ میں، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے بڑا کم فرق ہے عمران کا۔ آپ آئیں، ذمہ وارانہ اپوزیشن کو رول پلے کریں، آپ اپنے جو ماضی کے اتحادی ہیں ان کو قائل کریں، شاید آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ جائیں۔ ہم نے بھی جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تھی، اور ہم نے آپ کو آئینی اور جمہوری طریقے سے ہٹایا تھا۔ آپ آئیں، آئینی جمہوری طریقے سے ہمیں بھی ہٹا دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کنڈی صاحب، میں پہلے بھی بات کری تھی، کسی بھی ملک کی معیشت جو ہے وہ اس قسم کے لانگ مارچ یا جلوسوں کے متحمل نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، اس میں، اور کل جب مذاکرات آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں تو اس میں کتنی خطرناک قسم کی یہ صورتحال ہے، کتنی یہ غیر سنجیدہ سی حرکت ہے جو اس وقت کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم نے پچھلے دھرنے میں بھی دیکھا، کچھ ایسٹیمیٹ سامنے آئے، لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک دن کا 20 لاکھ کا خرچ ہوتا رہا۔ اب اگر اس لانگ مارچ کو ہم یہ دیکھیں کہ آگے یہ دھرنے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اتنے اخراجات کون کرے گا؟ دیکھیں، بالکل آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات شروع ہیں، اور اسی دن جو ہے یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی معیشت کا جو ستیہ ناش ہوا، جو ان کے 200 کے معیشت کے ارسطو تھے، وہ ہم نے دیکھ لیا کہ کون سے ارسطو ان کے ساتھ تھے، ڈالر کہاں پر پہنچا کر دیا، مہنگائی کہاں پر پہنچا کر دی۔ یہ تو ہمیشہ یہ الزام لگا، پچھلے 30 سال حکومتوں کا جو ہے ہم بھگت رہے ہیں،
بھئی آپ نے کیا کیا 3.5-4 سالوں میں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے دیا معیشت، ہمیں تباہ و برباد پاکستان بالکل دیا، لیکن ہم اس کو بہتر کرنے کی پوزیشن میں جائیں گے، ہم اس کو بہتر کریں گے، ہم لوگوں کو فرق دکھائیں گے کہ اس حکومت کا اور ماضی حکومت میں کیا فرق ہے. ہم نے لوڈ شیڈنگ کم کرنی ہے، ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے، ہم نے ڈالر کی قیمتوں کو کم کرنا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز، کل 25 تاریخ ہے، کل جو ہے ہمارے جو ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے ہمارے لیے، کیونکہ یاسین ملک کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہے انڈیا کی عدالت میں. وہ ان کو خدا نخواستہ عمر قید یا سزائے موت دینا چاہتے ہیں. کل تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، کل پاکستان کی تمام قوم کو یک زباں ہو کر انڈین ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے تھا. یہ پوری دنیا کو پیغام دینا چاہیے تھا کہ یہ کشمیر کے جو ہے کاز کو جو ہے یہ چیز ہو رہا ہے. کل کشمیر کاز کو سب سے بڑا نقصان دینے والا شخص عمران خان ہے، کیونکہ کل اسی دن وہ احتجاج کر رہا ہے، اسی دن وہ لانگ مارچ کی اس نے ڈیٹ دی ہے، جس دن کشمیر کاز کا ایک بہت بڑا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے. ہمارے یاسین ملک کی جو قربانیاں ہیں کشمیر کے کاز کے لیے، وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن آپ کے پرائیویٹ چینلز کیا دکھائیں گے؟ لانگ مارچ دکھائیں گے. یاسین ملک کو ان کا تقریباً ہی میں سمجھتا ہوں خدا سے ایک بلیک آؤٹ ہوگا. لہٰذا اگر آپ اپنی ہوس اقتدار کی اس کو اگر 1-2 دن کو کم کر لیتے اور 1-2 دن آگے کر لیتے اور یہ چیزیں نہ ہوتی اور ہم ایک متفقہ طور پر اکراس دی پولیٹیکل پارٹیز، اکراس دی بورڈ ہم یہ آواز اٹھاتے کہ یاسین ملک کے لیے دنیا میں آواز اٹھاتے کہ یہ پاکستان کے پیغام ہے. یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے، بہت اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. ان کی اہلیہ مشال ملک اور ان کی بیٹی نے بھی ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے بھی اپیل کی عمران خان صاحب سے کہ آپ اس کو ایک دن کے لیے ملتوی کر دیں. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں کنڈی صاحب. ہمایوں صاحب، اب کیا آپشنز ہیں حکومت کے پاس؟ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کو روک نہیں پائے تھے. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو پھر ان کو محدود کر دیا جائے، اس لانگ مارچ کو روکا جائے. کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں، بہت ایک انفارچونیٹ ٹائمنگ ہے اس کی. میں کنڈی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ جو سابق وزیر اعظم ہے وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے، ایک بہت بڑا فگر تھے، پولیٹیکل بھی رہے اور سپورٹس کی بھی ایک سیلیبریٹی رہے. ان کی کچھ اپنی رسپانسبلٹیز اور فرائض بھی ہیں. اگر آپ ان کے 126 دن والے دھرنے کا ذکر کریں اور وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہوئی، جس طرح اسٹیٹ کو نقصان پہنچا، چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا، ان کا ڈیلے ہوا، اکانومی کو نقصان پہنچا. اس وقت پاکستان کی اکانومی جس خطرناک صورتحال سے گزر رہی ہے، اس میں میرا خیال ہے اس چیز کی متحمل نہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھائی جائے. تو آپ ایک ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اس ملک کے، یہ صرف آپ پی ٹی آئی کا ملک نہیں ہے، یہ سارے پاکستانیوں کا ملک ہے. تو 220 ملین عوام کی تقدیر جو ہے اس چیز کے ساتھ جڑی ہے کہ ان کو ریلیف فراہم کیا جائے، ان کی اکانومی کو جو ہے سٹیبل کیا جائے. آپ نے جو ہے نا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ رابطے کرنے ہیں، تو اس میں جو ہے ان کا اس وقت کا جو عمل ہے، گو کہ یہ ایک جمہوری ان کا حق ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہوتا کہ جس طرح کنڈی صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے آپ اندر آئیں، جس طرح ان کو نو کانفیڈنس ووٹ کے ساتھ بتایا گیا. آپ جو ان کے ایک اتحادی ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے ایک کسی تقریر میں کہا کہ مجھے اگر پرائم منسٹر اشارہ کرے تو میں اسی پارلیمنٹ سے دوبارہ ان کو بنوا لوں. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ جو ہے وہ پولیٹیکل میتھڈز یوز کریں رادر دین کہ آپ ایجیٹیشن کی طرف جائیں، لوگوں کو مرنے مارنے کی باتیں کریں، سول نافرمانی کی طرف جائیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے. میرے خیال ہے پرائم منسٹر جو پرانے ہیں ہمارے خان صاحب، ان کو سمجھنا چاہیے ملک بھی ان کا ہے. مل کے بات کریں، گورنمنٹ کو ریفارمز کی طرف لے کے جائیں. جو ہمیشہ کہتے تھے کہ اپوزیشن جو ہے وہ غلط طریقے استعمال کریے، آپ ان کو بتائیں کہ آپ کی یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پہ آ کے روڈ بلاک کریں. اب آپ کل آپ دیکھیے گا، اللہ نہ کرے لیکن حکومت کا بھی پھر اس کے پاس اختیار یہی ہے، وہ رسپانسبل ہے 220 ملین لوگوں کی، کہ وہاں پہ لوگوں کو کھانے پینے کی سپلائز کیسے آنی چاہیے، وہاں پہ لوگوں کی میڈیکل ایمرجنسیز کو کیسے دیکھنا چاہیے. اور عام لوگوں کے لیے دیکھیں، آج اسلام آباد کی سچویشن آپ دیکھیں، آپ سڑکوں پر جائیں، ایک جیل بنی ہوئی ہے، جو آپ وہاں پہ سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس طرح کے حالات کے ساتھ تو کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا. کنڈی صاحب، جو اس وقت اسد عمر صاحب نے بھی کی پریس کانفرنس، اور وہ کر ہی رہے بار بار اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں حقیقی آزادی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی اس آزادی مارچ کے بعد. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس آزادی مارچ کے بعد؟ پہلے ذرا تھوڑی سی ہمیں کنفیوژن نظر آتی تھی حکومتی حلقوں میں، جو سارے اتحادی تھے، جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہ تھا کہ شاید بہت زیادہ ہی حکومت آگے تک نہیں جائے گی. لیکن پھر یہ بھی ڈیسیژن ہو گیا کل کہ یہی حکومت چلے گی آگے 13 14 یا 15 مہینے جتنا بھی ہوگا. کیا یہ فیصلہ بھی اس ساری سچویشن کو دیکھ کر کیا گیا کہ کوئی غلط قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ نہ ہو؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے ایک اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے، 10-11 جماعتیں جو ہیں وہ ایک اتحاد میں ہیں. ہر جماعت کا ایک اپنی سوچ ہے، ایک اپنا پولیٹیکل ویژن ہے، ایک اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنی ایک رائے ہے.
हम देख रहे थे कि कुछ दिनों से जो है वो एक राय आ रही थी कि जी बस फिर फॉर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। हाँ। लेकिन बात यह है कि देखें लीडरशिप क्वालिटीज उस वक्त आपको पता चलती है जब आप क्राइसिस मुल्क को चलाएं और मुल्क को क्राइसिस से निकालें, तो ये चीजें जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज में आती हैं। लिहाजा हमारी इत्तेहादी जमातों ने ये फैसला किया है कि हम इस मुल्क को क्राइसिस से निकालें। जिस मुल्क को जो बहरान में डाला गया था उससे हम इस बहरान से जो है वो उस मुल्क को निकालें और जो है हम एक लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को एक फर्क दिखाएं कि माजी की हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फर्क है। अगर हमने लोगों को रिलीफ दी, हमने लोड शेडिंग कम की, हमने पेट्रोल की कीमतें कम की, हमने रोजमर्रा की अशिया की कीमतें कम की, ये चीजें अगर हम करने में कामयाब हुए, लोगों को रिलीफ देने में कामयाब हुए, तो लोग अगले इलेक्शन में आपको ही मैंडेट देंगे। अगर हम इस चीज में खुदा ना खास्ता नाकाम हुए और हमारे और माजी की हुकूमत में कोई फर्क नहीं रहा, तो फिर लोग सोचने में मजबूर होंगे कि हम किसको वोट दें। लिहाजा ये चीजें देखना जो है वो है। लिहाजा हमने पहले कहा कि इमरान को आना चाहिए, वो पार्लियामेंट में आए, उनके साथ देखें ये इत्तेहादी जो आज हमारे साथ है क्या इमरान के साथ थे, उससे पहले वो PMLN की हुकूमत में थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इत्तेहादी थे, तो इत्तेहादी होते रहते। लेकिन आज आपसे क्यों गए, आपकी जब हुकूमत थी आपसे क्यों गए? आप अपने गरेबान में जाके कि आप में क्या कमजोरी थी जो आपको इत्तेहादी जमातें आपको छोड़ के चले गए। लिहाजा ये सूरत नहीं है। कल कोई भी शख्स, कोई भी जमात इलेक्शन हारती है और अगले दिन वो धरना देती है कि नहीं ये इलेक्शन हम नहीं मानते, दोबारा इलेक्शन किया अनाउंस करो, हम धरने में बैठे हुए हैं। आप आए, आप पार्लियामेंट में आए, आप इंतखाबी इस्लाहत हमारे साथ करें ताकि कोई कल को इसके ऊपर उंगली ना उठा सके इंतखाबात के ऊपर। ये तो वो नहीं करेंगे ना कुंडी साहब, ये तो वो नहीं करेंगे ना। अगर ये करना होता तो फिर लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाते, धरने की तरफ नहीं जाते। वो अगर वो ये नहीं करते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आते हैं, तो फिर ये काम करें कि वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेश्वर साहब की अदालत में हाजिर हों, इमरान खान समेत तमाम मेंबरान, और बोलेंगे हमारे इस्तीफे कबूल करें। हम उनको इस्तीफे कबूल कर लेंगे, हम री इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, हम ज़िमनी इलेक्शन करके जो है वो जो जिनकी इलाकों की आज नुमाइंदगी नहीं ये आसान होगा, उनको जो है नुमाइंदगी, ये ज़िमनी इलेक्शन ये आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल इसके लिए ओवर तैयार है, बिल्कुल आसान होगा। ये आए और कहें कि हमने इस्तीफे दे दिए, हमारे इस्तीफे कबूल करें। जो एक प्रोसेस है, जो आईनी कानूनी प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करें। बिल्कुल अगर आप असेंबली में नहीं रहना चाहते, हम तो पहले कहते हैं आए, जिम्मेवाराना पोजीशन का रोल प्ले करें। अगर आपका शौक है बहुत नहीं बैठने का तो आप जाएं, उन लोगों को इलेक्शन होने दें ताकि लोगों की आज नुमाइंदगी हक से महरूम है, उनको वहां पर जो है कम से कम उनके जो है जो डेवलपमेंट है चीजें हैं उनको अपना हिस्सा उसके अंदर मिले। लिहाजा इस चीज का जो है, अगर ये चीजें, धरना इस चीज का हल नहीं है, धरना लॉन्ग मार्च आए, जलसे आप करें, ठीक है, आप एक जलसा सुबह करें, एक शाम को करें, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली कानून एक्शन में आएगा। ठीक है, ठीक है। हमारी सब लास्ट कमेंट इसी टॉपिक के हवाले से, आम आवाम की मैंने पहले भी बात की, ये जो मैंने बात की ना कि इस वक्त हमें सड़कों पर जो बेचैनी, जो सूरत हाल नज़र आती, आवाम परेशान है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा आने वाले दिनों में। बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको कैसे कंट्रोल करें? जिसकी तरफ PTI की जो पार्टी है वो लेके जा रही है, वो अनसर्टेनिटी को और अनसर्टेनिटी की तरफ लेके जा रही, जो कि इकॉनमी इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है। और खान साहब के अगर अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो कि उन्होंने कई दफ़ा दिखाई हैं, तो उनको इस वक्त फैसला करना है कि मुल्क को खराबी की तरफ नहीं लेके जाना। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की अभी एक सेकंड पहले की ट्वीट जो है वो देखी है, जिसमें उन्होंने कांस्टेबल कमाल अहमद की जो है उसके ऊपर वो इजहार किया। ऐसे वाक़यात बढ़ेंगे, आप लोगों को अगर तशद्दुद की तरफ जो है उकसाएंगे, ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पुराने प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनको मिल बैठ के, जिस तरह कुंडी साहब ने कहा कि पार्टी के साथ आएँ, गुफ्तगू करें, पार्लियामेंट में हैं, मतलब जिस जमहूरियत के लिए जिसकी सारी जिस चीज़ का वो कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उसके बेसिक टेनेंट से ही वो दूर भाग रहे हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ आवाम को भी देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। आपका जमहूरी हक है, आप करें, आप जिस तरह उन्होंने कहा सुबह करें और शाम करें, मैं बीच में दोपहर का भी बीच में ऐड करता हूँ कि सुबह दोपहर शाम करें, लेकिन लोगों को उकसाएं नहीं गलत चीज़ों के ऊपर, सिविल नाफरमानी की तरफ ना लेके जाएं। आप पोलराइजेशन क्यों कर रहे हैं? आपके जो जमहूरी हक है उसका इस्तेमाल करें। ये तरीका ठीक नहीं है कि 22 करोड़ के अवाम है, जो लोग इसका हिस्सा नहीं है, वो इसका खुमियाजा क्यों भुगतें? उनके रोजमर्रा के जो मसाइल हैं वो मजीद बढ़ जाते हैं। हमारे जो दिहाड़ीदार हैं, जो लेबर क्लास है हमारी, वो कहाँ पे जाएंगे? उसका अंदाजा ही नहीं आपको कि हमारी मिडिल या लोअर मिडिल क्लास किस
پریشانی سے گزر رہی ہے. وہ ایک اپنی جو چونکہ ایک طاقت چونکہ وہ کھو چکے ہیں اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. کوششیں کرنی جائز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ کریں, لیکن اس کوششوں کو جمہوری طریقے سے کریں, لوگوں کو اس کا اعلی کار نہ بنائیں, اس کو عام عوام کو نقصان نہ پہنچائیں. اچھا اس پر ہم مزید اب کل بھی بات کریں گے. اب گورنمنٹ جو اس وقت اقدامات کر رہی ہے, کل بھی ہم نے بات کی, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ انہوں نے یو ایس بھی گئے ہیں, امریکہ کا وزٹ کیا, چائنا کا وزٹ کیا, اب وہ ڈیووس میں موجود ہیں, ورلڈ اکنامک فورم سے وہ جو ہے وہ خطاب کریں گے. وہاں پر پاکستان کی اکنامک ظاہر ہے جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے جو انٹرسٹ کی چیزیں ہیں ان پر بات ہوگی. کرونا وائرس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, خوراک اور تبرئی کے تحفظ, موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے جو چیلنجز ہیں اس پر پاکستان کا اپنا نقطہ نظر ہے جو بیان کریں گے. کنڈی صاحب مجھے ذرا یہ بتا, ہم کل چائنا کے حوالے سے بات کرتے رہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ قسم کے جو وزٹس ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں امریکہ, چائنا اور اس کے بعد اب ورلڈ اکنامک فورم میں. تو یہاں جب ہم بات کرتے ہیں WEF کی تو بزنس ایلیٹ وہاں پر موجود ہوتی ہے. کس حد تک آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو انگیج کر پائیں گے, پچ کر پائیں گے پاکستان میں جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور خاص طور پر آج کل کے جو حالات ہیں یہ ہماری اشد ضرورت ہے, اور پھر اوور آل پاکستان کے امیج کی بھی ہم بات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں کتنی بنیادی طور پر اہم ہیں, کیا سگنیفیکنس دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جس وقت فورن منسٹر بنے ہیں, ایک ڈیفیکلٹ سچویشن اس ملک ایک کرائسس میں ہے. ماضی حکومت نے ہمیں جو ہمارے جو دوست تھے ان کے ساتھ تقریباً حالات خراب کر کے, آپ فورن افیئرز دیکھیں, اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں, اپنے دوستوں کے ممالک کے حالات دیکھیں, ہمارے ساتھ آج کل کے کیا حالات تھے. اس وقت جو ہے جب ہماری حکومت آ رہی تھی تو یو ایس کا اور امریکہ اور جو چائنا کا تھا ایمبیسڈر اس ملک میں موجود نہیں تھا. مطلب ہے کہ کئی سالوں سے جو ہے وہ یو ایس ایمبیسڈر موجود نہیں ہے. کچھ عرصے سے جو ہے چائنا کے ایمبیسڈر جو ہیں وہ کسی بہانے سے ملک میں نہیں موجود تھے. تو دیکھیں پہلے ہی وزٹ ان کا دو سپر پاور کا ہوا, ایک یو ایس کا اور ایک چائنا کا. جس طریقے سے وہاں پر انہوں نے پاکستان کا کیس لڑا, جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک اسٹیٹسمین کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ اسٹیٹسمین کے طریقے سے اس نے وہاں پر جو ہے خطاب کیا. انہوں نے ماضی کی حکومت کو گالیاں نہیں نکالی, انہوں نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو گالیاں نہیں نکالی, بلکہ اس کے رشیا کے جو ہے وزٹ کو اس سے ڈیفینڈ کیا, کیونکہ پاکستان کا وزٹ تھا, پاکستان کی فورن منسٹری کا وزٹ تھا. اس کے بعد جب چائنا گئے, چائنا کے ساتھ ان کا دیکھیں وہاں پہ تو UN اسمبلی کا اجلاس تھا, لیکن ہماری جو بائی لیٹرل جو تعلقاتوں کے سب سے پہلا وزٹ ہمارا چائنا کا تھا, کیونکہ چائنا جو ہے ہمارا سب سے قریبی دوست اس دنیا میں اس وقت ہے. اس کو وہاں پر گئے, ان کی جو ہماری اور ان کی دوستی کی 71ویں سالگرہ سمجھے وہ تھی وہاں پر. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے مستقبل کی, ہمارے بچوں کے مستقبل کی وہاں پر بات ہوئی. جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پر سفر کر رہے تھے, ماضی حکومت نے ان کو بالکل اگنور کیا ہوا تھا. انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ راستہ کھولا جن کے ایڈمیشنز ہوئے تھے اور وہ چائنا نہیں جا سکتے تھے, اب وہ چائنا جا رہے ہیں. اب آج جو ہے وہ اس میں ورلڈ اکنامک فورم میں وہ گیا, پاکستان کا کیس پریزنٹ کریں گے. ہماری پوری کوشش ہے, اس حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہمارے جو دوستوں کے ساتھ ماضی کے تعلقات تھے, ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ جو ماضی کے تعلقات ہیں, ہم اس سے زیادہ مضبوط کریں. اور انشاءاللہ ہم اسی کی طرف ہم نے ایک سفر شروع کر لیا ہے, اور آپ انشاءاللہ بہت جلدی دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جو ہے جو ہمارے جو نفرتیں یا ہماری دوریاں جو تھیں یا ہماری جو رنجشیں تھیں وہ ختم ہوں گی, اور ہم دوبارہ جو ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح سے دوبارہ ہمارے رشتے استوار ہوں گے جو ماضی میں تھے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, اس پالیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, جو اس وقت فارن پالیسی ہے حکومت کی, اس سے کس حد تک فائدہ ہوگا پاکستان کو, پاکستان کا امیج کتنا بہتر ہوگا؟ جیسے کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ پہلے جو حالات تھے وہ سب ہمارے سامنے ہی تھے, اور اس کے علاوہ WEF کے فورم کو کیسے دیکھنے کہ کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں فارن منسٹر جو گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, کنٹینیویشن ہے ایک اچھی پالیسیز جو انہوں نے پچھلے جب سے انہوں نے فارن منسٹری کا چارج سنبھالا, اس میں فارن منسٹر بھی ہیں اور منسٹر آف اسٹیٹ ہے نربانی خیر صاحب ابھی جو ہے ورلڈ اکنامک فورم ڈیوس, شہری رحمان بھی ہیں, شہری رحمان سینیٹر شہری صاحب ابھی ہیں. امریکہ کا ٹرپ بہت اہم تھا کیونکہ وہ UN کی گلوبل فوڈ سیکیورٹی انیشیٹو کے اندر اینتھنی بلنکن نے جو ہے فارن منسٹرز کو بلایا تھا. 31 ملکوں کے وہاں پہ فارن منسٹر تھے, جن ملکوں کے اندر فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور جن ملکوں کے اندر فوڈ سیکیورٹی کے ایشو حل کرنے کی صلاحیت ہے, وہاں پہ ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. اس کے علاوہ ان کی UN سیکرٹری جنرل کے ساتھ اور بہت سارے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ گفتگو ہوئی. ایکسیلنٹ, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو پچھلے 3-4 سالوں میں ایک کشیدگی کی طرف جا رہے تھے, اس کو حل کرنے کی طرف ایک قدم اٹھائے گا. بہت اچھا تھا, سمبولک تھا.
چائنا کے اندر ایز کنڈی صاحب جسٹ مینشن کہ یہ ہمارا پہلا بائیلیٹرل وزٹ تھا. بہت اہمیت ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ ہم نے 21 مئی 2051 کو جو ہے 1951 میں ہماری جو ڈپلومیٹک وہ سٹارٹ ہوئی تھی, تو یہ اس کی 71ویں سالگرہ بھی تھی. ایکسیلنٹ ٹائمنگ اور ایکسیلنٹ انیشیٹو. 15 نکاتی جو وہاں پہ اعلامیہ جاری کیا گیا, اس میں تمام ایشوز کے اوپر, کشمیر سے لے کے فوڈ سیکیورٹی سے لے کے کلائمیٹ چینج, سی پیک اور بہت سارے معاملات حل کیے. اب اس کے بعد جو ورلڈ اکنامک فورم ہے, یہ ایک بڑا ہی اہمیت کا حامل فورم ہے. تقریباً 1971 میں اس کو جو ہے سٹارٹ کیا گیا. جرمن انجینئر جو تھے ان کی طرف سے ہوا تھا, سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے. 1000 ممبر ہیں اس میں. اس وقت جب وہ وہاں پہ گئے, یہ تقریباً 5 دنوں پہ محیط ہوگا اور اس میں تقریباً 500 سیشنز ہوں گے. ان 500 سیشنز کے اندر آپ کے انویسٹرز آئیں گے, آپ کے بزنس لیڈرز ہوں گے, آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپس ہوں گی, اکانومی ہوگی, سیلیبریٹیز ہوں گے, جرنلسٹ ہوں گے. تو پوری دنیا کی ایلیٹ آتی ہے جو کہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہے. میرا خیال ہے اس میں پاکستان کا کیس بڑا یونیک ان سینس کہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت ساؤتھ ایشین اکانومیز اور بہت سارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں بہت مسائل کا شکار ہیں. رشیا اور یوکرین کی وار کی وجہ سے فوڈ کرائسس بنا ہوا ہے, آئل اینڈ گیس کے ایشوز بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ افغانستان کا معاملہ جو تھا, اس کے اوپر جو ہنا ربانی خیر صاحبہ تھی, ان کی پہلی میٹنگ ہوئی, انہوں نے پاکستان کا پوائنٹ دیا اور بڑی اہم گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں بڑی پروڈنٹ, بڑی پولیٹیکل اور بڑی ایسی پالیسیز بنانی ہے جس میں 40 ملین افغانستان کی جو عوام ہے ان کے مسائل بھی حل کرنے, اور پاکستان سب سے بڑا افیکٹو بھی ہے اور ان سینس اس معاملے کو حل کرنے کا سب سے بڑا وکیل بھی ہے. تو یہ سارے معاملات جو تھے, میرا خیال ہے یہ فارن پالیسی کی کنٹینیویشن تھی جو کہ پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے سٹارٹ کی. اللہ کرے وہ اس میں کامیاب ہوں, پاکستان کا کیس کریں, بیکاز اٹس ٹو ارلی. کیونکہ اس حکومت کے اتنے مسائل ہیں, اکنامک مسائل سے لے کے جیو پولیٹیکل مسائل ہیں, تو اس میں اس فورم کے بہت بڑا چیلنج ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہمارا ہسٹری کا سب سے بڑا چیلنج اس دفعہ ہمیں آیا ہے. بلاول بھٹو سرداری صاحب ایک ینگسٹ آپ یہ فارن منسٹر ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ بہت میچیورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یو ایس میں انہوں نے جس طرح سے رشین وزٹ کو بھی ڈیفینڈ کیا, انہوں نے پاکستان کو ایک اپنی پالیٹکس میں آ کے بالکل پاکستان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جو ہمارے انٹرسٹ میں نہ ہو. یہ ان کی پولیٹیکل میچیورٹی کی بہت بڑی اچھی نشانی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے پرانے وزیر اعظم کا وزٹ تھا ان کو اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا. اگر اس سے پہلے شاید کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تو اس کو اعتراض کرتی کہ جی پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے وزیر اعظم کا وزٹ تھا, ہم اس کو ایگری کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا. تو یہ ایک اتنی پولیٹیکل میچیورٹی ہے جو کہ ینگسٹ فارن منسٹر کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن فارچونیٹلی انہوں نے اپنے پولیٹیکل ایکیومن جو ان کی ٹریننگ جس کو دکھایا. اب ہم امید کرتے ہیں کہ شاید اس سفر کو وہ کنٹینیو کریں اور اس میں کچھ اور بہتری پاکستان کے لیے لے کے. اب جب وہ واپس آئیں گے اس کے بعد انہوں نے مڈل ایسٹرن کنٹریز کا دورہ کرنا, اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر نے چائنا کا ایک دورہ کرنا ہے. جی بالکل. ان معاملات کے اندر اگر ہم کل والا جو IMF کا ہے وہ دیکھیں تو شاید ہمیں کچھ بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے کنڈی صاحب, بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور اس وقت جس خارجہ پالیسی کو لے کر آپ لوگ چل رہے ہیں, یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے اس میں فائدہ ہے. کل بھی ہم شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایشوز ہیں اس وقت جو آ رہے ہیں. اکنامیکلی بھی ہم دیکھیں, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI بھی ایک بہت اہم ایشو ہے. کیا اس کو ہم انکریج کر پائیں گے, اور خاص طور پر WF کا فورم جو ہے اس کے لیے کچھ ہمیں فائدہ دے پائے گا؟ ڈیفینیٹلی اس چیز کو جو ہے ہمیں انکریج کرنا پڑے گا. دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ پاکستان اس وقت جو معاشی طور پر کمزور ہو پڑا ہے, جو ہمارے پاس معاشی کرائسس ہیں, ہمیں ہر فورم پہ جو ہے اپنی آواز اٹھانی پڑے گی. اور آپ نے دیکھا کہ ایک اور چیز جو میں کہنا بھول گیا, اور ہمارے صاحب بھی شاید, ہم نے وہاں پر جو ہے جو ہم پہ الزام لگا رہے تھے کہ جی یہ تو کشکول لے کے گھومنے جا رہے ہیں اور کشکول لے کے پیسے لے کے آنا چاہ رہے ہیں, تو ہم نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ ہم ٹریڈ چاہتے ہیں, ہم ٹریڈ نہیں چاہتے. ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں. یہ ممالک جو ہیں, جو چاہے یورپین کنٹریز ہیں, چاہیے میں تنقید نہیں کروں گا کہ میں صرف یہ بات بتاؤں جو لوگ آج یہ نعرے لگا رہے ہیں PTI والے کہ ہماری جو ہے بڑی آزاد فورن پالیسی تھی. تو جب فرانس کا ایشو آیا تھا, جب فرانس کے ایمبیسڈر کا ایشو آیا تھا, اس وقت آپ کی آزاد فورن پالیسی کی طرف چلی گئی تھی. اس وقت بھی آپ کی آزاد فورن پالیسی ہونی چاہیے تھی. اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں تو یہاں سے جو ہے نا ہماری سپورٹ ملتی ہے, ہم کھائیں گے پیئیں کہاں سے. تو اس وقت تو آپ کی آزاد فورن پالیسی نہیں تھی. لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے انگیج کرنا ہے اپنے دوستوں کو, چاہے وہ ویسٹرن کنٹریز کے ہیں, چاہے وہ جو ہے ہمارے مڈل ایسٹ کے ہیں, چاہے ہمارے پڑوسی ہیں, ہم نے سب کو انگیج کرنا ہے. ہم نے سب کے ساتھ مل کر جو ہے ہم نے ایڈ پہ نہیں, ہم نے ٹریڈ پہ زیادہ زور دینا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں اور یہ چیزیں کہ جو ہے آگے بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور انشاءاللہ مجھے پورے یقین ہے کہ ہماری جو یہ ٹیم ہے, جو ہماری کولیشن حکومت کی ٹیم ہے, یہ اس پہ بھرپور طریقے سے کام کرے گی اور اس ملک کی عوام کو ہمیں ایک اچھا ٹریک دینا پڑے گا, ایک
ایک ہمیں ایک امید دکھانی پڑے گی کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور انشاءاللہ جو چیزیں رکی ہوئی تھیں، اسپیشل سی پیک کا جو ہمارے شروع ہوا تھا، سی پیک جو پچھلی حکومت میں بالکل زیرو پہ آ گیا تھا، وہ طریقہ کرے گی، کیونکہ جب ہمارا روڈ کنیکشن بنے گا چائنا کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو ہیں ہم سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، اب جب ان کے ساتھ ہمارا روڈ لنک بنے گا تو ہماری جو ہے وہ معیشت زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں وقت لانگ مارچ کے حوالے سے، جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ملک میں ہے، اور اس کے علاوہ ہماری اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے، ہماری فارن پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے جو گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے۔ ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ایک بریک ہم لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ یاسین کو بچائیں گے تو آپ تحریک آزادی کشمیر کو بچائیں گے، اور اگر کشمیر آزاد ہوگا تو تبھی پاکستان آزاد ہے، ورنہ پاکستان نامکمل ہے۔ بڑھ رہی ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی۔ ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں۔ دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں۔ باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں، پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں۔ ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں۔ کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں۔ زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول، شکنجبین پئیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں۔ طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں۔ حکومت پاکستان۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین، اس وقت ہم کچھ افغانستان کے صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے، اور جو افغانستان میں عبوری حکومت ہے اس پر بڑا پریشر بھی ہے کہ خواتین کے حوالے سے ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں، ان کا ایجوکیشن کا جو رائٹ ہے خاص طور پر اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے، اور یہ انتیا بھی دیا ہے حکومت نے کہ جلد ہی ہم افغانستان میں لڑکیوں کے جو اسکول ہیں ان کو کھول دیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی خبریں ساتھ ہی ساتھ آتی رہتی ہیں، جس کے مطابق اگر یہاں پر میں ذکر کروں، یہ بھی کہا جا رہا ہے، ایک نائب وزیر خارجہ صاحب جو ہیں شیر عباس صاحب، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے ہم اسکول کھولنے کے بھی حامی ہیں، ان کو ہم جو ایک جائز ان کا جو حق بنتا ہے، جو آزادی ہے وہ بھی ان کو دیں گے، وہ اپنی تعلیم بھی حاصل کریں اور باقی بھی وہ اپنے جو ہے وہ اپنی ملازمت بھی جاری رکھ سکتی ہیں۔ لیکن کچھ خبریں ایسی بھی آتی ہیں جس میں اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو خواتین میڈیا میں کام کرتی ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ویل لینا شروع کر دیں، نقاب کریں، اپنا چہرہ جو ہے اس کو چھپانا چاہیے، اور اگر آپ باہر جاتے ہیں تو ساتھ میں کوئی محرم یا آپ کی فیملی سے کوئی مرد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، آپ اس کے بغیر باہر نہیں جا سکتے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو قدغنیں ہمیں وہاں پر نظر آتی ہیں۔ اس پہ ڈسکس بھی کیا جاتا ہے۔ حامد کرزئی صاحب جو ہیں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک افغان کلچر ہے، جو سابق صدر تھے افغانستان کے، انہوں نے کہا کہ یہ افغان کلچر ہے، خواتین کا جو منہ ڈھانپنا جو ہے، چہرے کو چھپانا جو ہے، وہ ایک کلچر کے طور پر اس کو دیکھا جائے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کچھ ہمیں سختی نظر آتی ہے۔ جب وزٹس بھی کیے جاتے ہیں مارکیٹس کے تو وہاں پر جہاں پر خواتین کی تصاویر ہوتی ہیں ان کو اتار دیا جاتا ہے، اور جہاں ان کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے کہ بسز میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ جائیں چیک کریں کہ خواتین کے ساتھ ایک اچھا سلوک تو جو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر ایک پراپر ڈسٹنس بھی کریٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا مرد اور خواتین کے درمیان، یعنی وہاں پر ہمیں کافی سختی جو ہے، ریجڈنس ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ NRF کے جو سربراہ ہیں احمد مسعود صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے اس وقت کی جو حکومت ہے وہ صرف فورس اینڈ فیئر ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے، وہاں پر کوئی آزادی نہیں نظر آتی، اور جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس آف ہیومن بینگ ہیں اس کو بھی جو ہے وہ دبا دیا گیا ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر لوگوں کو آزادی حاصل نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ انتخابات کرا لیے جائیں، الیکشنز کے بعد سچویشن کو پھر زیادہ بہتر طریقے سے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ جس کو مرضی چنیں۔ ہمایوں صاحب،
سب سے خواتین کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے اسکول کھولنے کا اندیا تو دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر بات کرنا باقی ہے. اب میڈیا میں کچھ لوگ جابس خواتین چھوڑ کر جا رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا چہرہ بھی ناپیں، بلکہ یہاں تک بھی الفاظ استعمال کیے گئے کچھ جگہوں پر کہ یہی اصل پرابلم ہی یہاں سے کریٹ ہوتی ہے، اخلاقی طور پر جو مسائل ہیں وہ یہیں سے جنم لیتے ہیں. تو پھر کس طرف جاری ہے سچویشن؟ کیا واقعی اسی طرح سے چلے گا، یہی سختی نظر آئے گی یا پھر کچھ فلیکسیبلٹی ہوگی؟ دیکھیں ابھی موجودہ صورتحال جو ہم نے دیکھا جب سے وہ آئے، تقریباً ان کو 9 مہینے سے زیادہ کچھ ہونے کو آیا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کی جو مختلف منسٹریز تھیں یا جو ان کے مختلف احکامات تھے، پرٹیکولرلی جس کا آپ نے ذکر کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان کی طرف سے ٹریول کرنے کے اوپر بین تھا. پھر اس کے بعد ہم نے سنا تھا کہ نوروز کے وقت جو ہے تمام سکول، یونیورسٹیز اور کالج کھل جائیں گے، اور اس وقت جب بچیاں گئیں تو 6ٹھی یا 7ویں کے بعد سے ان کو سکولوں میں آنے سے روک دیا گیا اور اس کی ریزن نہیں دی گئی. اس کی مختلف سٹیٹمنٹس آئیں. اس کے بعد پھر جو ایک چیز ہم نے دیکھی کہ طالبان کی اپنی لیڈرشپ کے اندر بھی ہم نے جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا، شیر عباس ستانکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے جو جب ملا اختر منصور کی جو برسی کے موقع پہ ایک سپیچ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل غلط ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تعلیم کا حق ہونا چاہیے، اور نہ صرف وہ سمجھتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہونا چاہیے. تو اس تناظر میں ہم یہ دیکھا کہ وہاں طالبان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا کے اوپر جو ہے مجھے اجازت دیجیے گا، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں، پھر آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. رفعت اللہ اورکزئی صاحب افغان صحافی جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کو ہم ویلکم کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم رفعت صاحب. وعلیکم السلام. جی میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. ہمایوں صاحب اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میں یہ چاہوں گی کہ وہاں پر جو ایگزیکٹ سچویشن ہے ہمیں اس کے حوالے سے بتائیے گا. جی اس میں ہمایوں پھر صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں سے جو ریزسٹنس آ رہی تھی ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے، پھر وہاں کی افغانستان کے اندر سے خواتین کی طرف سے بھی پروٹیسٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو 3 بڑی ڈیمانڈز تھی اس میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی تھی، دوسری خواتین اور بچیوں کے یا انسانی حقوق کے بارے میں تھی، اور تیسری ایک ایسا سسٹم لانے کے اوپر تھی کہ جس میں جو ہے کہ فیوچر لائعمل ہو. جس طرح آپ نے احمد مسعود صاحب کا ذکر کیا جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرایا جائے. حامد کرزئی فارمر پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ افغانستان کا بالکل جو ہے کلچر کا حصہ نہیں ہے یہ حجاب، یا وہاں پہ کنٹری سائڈ جو تھا وہاں پہ بالکل نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے اس کی پھر 2-3 جو ہے اصلاحات بتائیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک سر کے اوپر جو ہے برقعے کی ایک شکل کا انہوں نے ایک ذکر کیا. یہ ساری ایسی باتیں کہ افغانستان جو ہے ایک بڑی پروگریسو سوسائٹی رہی ہے 19 اگر آپ 60-70s میں دیکھیں. پھر جو طالبان آئے اور انہوں نے جو اپنا ایک لائعمل وہاں پہ کرنے کی کوشش کی اور اس کو جو ہے ایک ریفارمسٹ موومنٹ لا کے کرنے کی، اس سے ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی عوام کے اندر کوئی بہت زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی نہیں مان رہی اور اپنے لوگ بھی. تو اب عمل جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ طالبان تھوڑی سی لچک دکھائیں، اپنے کلچر کو بھی دیکھیں جو کہ اسلامک کلچر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا میں بہت سارے ممالک میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن عورتوں کو حقوق دیں، تعلیم کے بھی دیں اور کام کرنے کی. آپ اگر 50% آبادی کو کہتے ہیں کہ آپ نے صرف گھر بیٹھے رہنا اور کچھ بھی نہیں کرنا، اور اگر وہ پڑھ لکھیں گی بھی نہیں تو وہ تعلیم و تربیت میں کس طرح جو ہے اپنی اولاد کو دیں گے، تو یہ بہت بڑا ایک فیکٹرز ہے، اور اکنامکلی اٹس اے ہیوج فیکٹر. تو اگر آپ نے افغانستان کی اسٹیٹ آپ افورڈ نہیں کر سکتے نا اس وقت، کری بالکل نہیں سکتے، ویسے بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس جب گلوبلائزیشن کا دور ہے. رفعت اللہ صاحب سر مجھے یہ بتا دیجیے گا اس وقت کیا ایگزیکٹ سچویشن ہے؟ ہمیں ڈویژن نظر آ رہی ہے، کچھ مختلف آرا ہیں طالبان کے اپنے اندر بھی، کچھ لوگ فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ابھی تک جو ہے وہ اسی ریجڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حامد کرزئی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ کا میں نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ برقع جو ہے وہ افغان ثقافت کا حصہ نہیں ہے. بڑے جیسے ہمایوں صاحب نے بھی کہا کہ پروگریسو ہیں افغان. تو اس وقت کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ریزسٹنس ابھی بھی لوکل لیول پر آ رہی ہے، خاص طور پر خواتین کی طرف سے کس طرح سے ریزسٹ کیا جا رہا ہے اس کو؟ دیکھیے ابھی جو آپ نے ایک وہ عباس ستانکزئی صاحب کے بیان کا حوالہ دیا، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا طالبان بھی جو افغان طالبان ہیں بڑے سیاسی ہو گئے ہیں. وہ بھی اب جو ہے نا مطلب چونکہ لوگ ان سے بڑے متنفر ہو رہے ہیں. جس طرح کی انہوں نے تعلیم پہ پابندی لگائی، تو تعلیم پہ پابندی جو ہے نا وہ تو کسی مذہب، کسی کلچر، کسی روایت میں جو ہے نا اس کی مطلب کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں بڑا جو ہے نا، ویسے بھی تو یہ بندوق کے زور پہ آئے ہیں، کوئی الیکشن تو نہیں ہوا ہے. تو اب انہوں نے بھی جو ہے نا وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی جو ہے نا وہ اپنائی ہے کہ ایک طرف سے کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ تو جی اچھا نہیں ہو رہا. تو جو چیز اچھی نہیں ہے، جس کی اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے،
आप उसको किस बुनियाद पे जो है ना उसको आप मना कर सकते हैं? ये कौन सी दलील है आपके पास? तो ये खुद जो है ना मतलब अब जो तालिबान के उलमाए किराम है वो भी इस पे बड़े नाराज हैं, वो भी जो है ना मतलब वो भी ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि तालिबान इस तरह की जो है ना वो इकदाम उठाएंगे। फिर उन्होंने जो है ना वो पर्दे का जो है ना एक लाजमी कर दिया है। हालांकि पर्दा भी जो है ना आप किसी के ऊपर आप जबर तो नहीं कर सकते ना, दीन में तो जबर नहीं है, तो आप उसको अगर कल्चरली भी अगर आप वो लेते हैं तो जो अब जो ये टीवी एंकर्स है, जो न्यूज रीडर्स है, उनको कहा गया है कि आप अपने जो है ना वो चेहरा भी जो है ना उसको भी आप छुपाएंगे। तो जो करज़ई साहब के बयान का आपने हवाला दिया, वो कहते हैं चेहरा छुपाना तो हिजाब नहीं है। ये जो है ना हिजाब नहीं है, हिजाब तो ये अफगान कल्चर में नहीं है। और ये तो गुलबदीन इख्तियार साहब ने भी कहा है कि जो पर्दा है वो चेहरे का पर्दा उसमें नहीं है। ये तो जो है ना अभी इस तरह के मतलब वो ये रिवायत बने हैं। अब वक्त थोड़ा कम है रफ़तुल्लाह औरकज़ई साहब, सर मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अहमद मसूद साहब ने जो इस वक्त डिमांड की है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं, यही इसका बेहतरीन हल है, वहाँ पर सिचुएशन बेहतर नहीं है, जो फॉर्मर वहाँ पे फोर्सेस हैं उनके लोगों को किडनैप किया जा रहा है, डिसअपीयर किया जा रहा है, किलिंग्स हो रही हैं, ख़वातीन के साथ जो है अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तो इसके हवाले से मुझे बताइएगा क्या आगे सिचुएशन बढ़ सकती है, इंतखाबात की तरफ कोई ऐसी जाया जा सकता है, कोई ऐसा हो सकता है? नहीं, वो असल में इंतखाबात तो तालिबान जो है ना वो तो जमहूरियत को मानती नहीं है, तो इंतखाबात कहाँ से होंगे? वो तो अभी भी जब ये काबुल पे उन्होंने कब्जा किया है तो वो तो जब लोग उनसे मुतालबा करते हैं कि आप जो है ना ये आज़ादी दे, तो वो जवाब में कहते हैं कि यार हमने तो इंतखाबात के जरिए से तो ये आपने हमें वोट तो नहीं दिया है, हम तो अपने जोर पे आए हैं, तो आप हमसे किस चीज का मुतालबा करते हैं? तो ये इंतखाबात तो ये कोई उसका कोई इम्कान नजर कोई नहीं आता। इंटरवेंशन नहीं हो सकती है, यानी आपको अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि इस किस्म के जो डिमांड्स की जा रही हैं ये पूरी हों? नहीं, वो असल में अब इनकी तो कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं है ना, ये तो कोई वो नहीं है। तो अब ये है कि जिस तरह के एक वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो लोई जगह पे भी यकीन नहीं रखते, जो कि अफगान कॉन्स्टिट्यूशन का एक बाकायदा जो है ना एक शिक है। लेकिन अगर ये अब ये इस तरह कुछ अर्से से ये कह रहे हैं कि इस तरह हम जो है ना उलमा का एक सूबा बुलाएंगे, ठीक है, जरगा की टाइप किसी का, तो उसमें ये सारे जो है ना ये जो मसाइल है इसको हम उठाएंगे। अगर वो भी जो है ना ये बुलाते हैं तो वो भी एक किस्म की अगर उसमें सारे सूबों से जो है ना मतलब जितने भी अफगानिस्तान है पूरे, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। रफ़तुल्लाह औरकज़ई साहब अफगान सहाफ़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जज, जो सूरत हाल है उसके हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। रफ़तुल्लाह साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।